إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وقال إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي زدني علما معزز و مکرم میرے دینی و اسلامی بھائیوں اور پردہ نشین میری اسلامی ماؤں اور بہنوں، اس اللہ رب العالمین کی تعریف و توصیف حمد و ثنا ہے جس نے ہم تمام پر ان گنت بے شمار نعمتیں نچھاور کی ہے۔ ہر نعمت اپنے طور پر بڑی اہمیت ہے، چاہے وہ نعمت پھلوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ نعمت صحت و تندرستی کی شکل میں ہو، چاہے وہ نعمت ہواؤں اور بارشوں کی شکل میں ہو، چاہے وہ نعمت نیند کی شکل میں ہو، چاہے وہ نعمت جسمانی اعضاء کی شکل میں ہو، چاہے وہ نعمتیں جسم کے اندرونی اعضاء کے سلسلے میں ہو۔ ان نعمتوں کا احساس اس وقت ہوتا ہے جب یہ نعمتیں چھین لی جاتی ہے۔ اسی لیے ہمیشہ اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا بیان کرتے رہنا چاہیے اور اس کی نعمتوں کا نیک اعمال کے ذریعے، عبادتوں کے ذریعے شکر ادا بجا لانا چاہیے۔ بے حساب درود و سلام ہو خاتم النبیین سید المرسلین رحمۃ للعالمین ساقی کوثر شافی محشر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جنہیں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا، جن کے قلب اطہر پر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کا نزول فرمایا۔ معزز سامعین، چونکہ نزول قرآن مجید کا مہینہ بالکل قریب ہے، ماہ رمضان المبارک، جس میں مختلف عبادتیں انجام دی جاتی ہے، انہی میں سب سے اہم ترین نیک اعمال کا بہترین جو ذریعہ ہے نیکیاں کمانے کا، وہ قرآن مجید کی تلاوت ہے۔ اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے آج آپ کے سامنے عظمت قرآن مجید اور ہمارا معاشرہ اس عنوان پر کتاب و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ معزز سامعین، ہم تمام جانتے ہیں کہ قرآن مجید
یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کا کلام یعنی اللہ تعالیٰ کی بات ہے، اور اللہ رب العالمین نے اپنی بات کو، اپنے کلام کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جبرائیل امین کے ذریعے مختلف موقعوں پر سب سے پہلے نزول وحی غار حرا میں پیش آئی، اور جبرائیل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، آپ دین ابراہیمی پر قائم رہتے ہوئے اس دور کی جو صحیح عبادت تھی اس میں مصروف تھے۔ جبرائیل امین آئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے سینے سے لگایا اور کہا اقرأ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ پڑھیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ کسی کے پاس تعلیم اور علم حاصل نہیں کیے، لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے، آپ نے کہا کہ مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ یہ پہلا اتفاق تھا جو ایک فرشتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا، پھر اپنے سینے سے لگائے اور زور سے دبائے، کہا اقرأ اے محمد آپ پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دوبارہ وہی جواب دیا، پھر فرشتے نے تیسری مرتبہ سینے سے لگایا اور زور سے دبایا، اتنی زور سے دبایا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے لگی۔ اس کے بعد پہلی وحی کا نزول ہوا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ یہ وہ پہلی آیتیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل امین کے ذریعے پہنچائی گئی، اور اس کے بعد سے وحی کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ قرآن مجید کا نزول ماہ رمضان المبارک میں شب قدر والی رات میں ہوا، اور وہ نزول لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر ہوا۔ اس کے بعد آسمان دنیا سے، یعنی جو آسمان نظر آتا ہے، اس آسمان دنیا سے 23 سال کے عرصے میں اللہ تعالیٰ کی مصلحت اور ضرورت، ذرا خاموش بٹھائیے بچوں کو، ضرورت اور حالات کے مد نظر رکھتے ہوئے 23 سال 23 ایئرس میں، کبھی سفر میں، کبھی حضر میں، کبھی دن میں، کبھی رات میں، کبھی ہجرت سے پہلے، کبھی ہجرت کے بعد، مختلف حالات کے اعتبار سے قرآن مجید کا نزول ہوتا رہا۔ جو قرآن مجید کا نزول ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے، پڑھ کر سنا دیا کرتے تھے۔ صحابہ اسے کبھی اپنے پاس جو چیز ہوتی اسے لکھ لیا کرتے تھے، اور اس دور میں جو لکھنے کے قابل چیزیں تھیں، جیسے درختوں کے پتے، پتھر جو لکھنے کے قابل ہوتا، چمڑا، اور جو چیز میسر ہوتی جس پر لکھا جا سکتا اس پر لکھ لیا کرتے تھے۔ کبھی کبھی
اونٹوں کی جو چوڑی ہڈی ہوتی اس پر بھی لکھ لیتے، یاد کر لیتے۔ جو جو قرآن مجید کا نزول ہوتا صحابہ سن کر اپنے اپنے اعتبار سے یاد کرتے، لکھ لیتے، نوٹ کرتے، جمع کر لیتے اور فوراً اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جاتے۔ یہ صحابہ کی صفت تھی۔ اور یہی کیفیت صحابہ کی، سننا قرآن مجید، یاد کرنا، اس پر عمل کرنا، اس کے فرامین کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، اور رب العالمین کا جو وعدہ ہے فَمَنِ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى، جو ہدایتوں پر، قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، اس کی اتباع کرتا ہے، اسے فالو کرتا ہے، کبھی وہ گمراہ نہیں ہوگا، کبھی راہ سے نہیں بھٹکے گا، اور نہ ہی کبھی وہ شرمندہ ہوگا، بدبخت ہوگا، بعد میں افسوس کرنا پڑے گا۔ یہ قرآن مجید کا وعدہ ہے۔ یہی وعدہ اونٹوں کو چرانے والوں کو دنیا کا قائد، دنیا کا امین بنا دیا۔ یہی قاعدہ بے عمل لوگوں کو باعمل بنا دیا، بے تہذیب لوگوں کو با تہذیب بنا دیا۔ وہ لوگ جن کے پاس زندگی گزارنے کا کوئی لاہ عمل، کوئی طریقہ کار نہیں تھا، بالکل جاہلانہ زندگی بسر کیا کرتے تھے، معمولی معمولی باتوں پر لڑنا جھگڑنا ان کی عادت تھی، لوگوں سے بدلہ لینا فخر سمجھا جاتا تھا، ایک دوسرے سے آگے بڑھنا اپنی برتری کا معیار سمجھتے تھے، اولاد کی کثرت پر فخر کیا کرتے تھے، اور اسی طریقے سے زندگی کے ہر آسائش پر عمل کر کر فخر کیا کرتے تھے۔ کوئی کسی کو مار دیتا، کئی سال، 10 سال، 20 سال، 30 سال، یہاں تک کہ 100 سال تک نسل در نسل جنگوں کا سلسلہ ہوتا، جانی دشمن بن جاتے ایسی قوم کے پاس۔ اور یہ ایسی قوم تھی اسلام سے پہلے اس دور کی جو بڑی بڑی سپر پاور سلطنتیں مانی جاتی، روم، ایران، یہ بڑی بڑی سلطنتیں تھیں اس دور کی، لوگ کانپ جایا کرتے تھے ان کے نام سن کر، ان کی فوج کو دیکھ کر۔ لیکن ایسے لوگ عربوں پر حکومت کرنے کے لیے تیار نہیں تھے، ان کی جہالت کی وجہ سے۔ تو اس کے بعد جب قرآن مجید کا نزول ہوا، قرآن مجید کو سنتے جاتے، پڑھتے جاتے، عمل کرتے جاتے، زندگی میں ایک عجیب و غریب تبدیلی آ گئی۔ جو جھوٹ بولا کرتے تھے سچ بولنے کے عادی بن گئے، جو اپنے لیے زندگی گزارا کرتے تھے وہ دوسروں کے لیے زندگی گزارنے تیار ہو گئے، جو خود غرضی کی زندگی گزارتے تھے وہ قربانی دینے کے لیے تیار ہو گئے۔ ایک دوسرے کے لیے قربانی دینا، ایک دوسرے کے لیے اپنے آپ کو نظر انداز کرنا، یہ قرآن مجید کے نزول کے بعد کی کیفیت ہے۔ اور اسی قرآن مجید کے ذریعے کامیاب ہوتے گئے، دنیا کے اندر کامیابی کا ڈنکا بج گیا۔ بڑی بڑی سلطنتوں کو سوچنا پڑا کہ مسلمانوں سے ہم کیسے جیت پائیں گے۔ تحقیق کی گئی کہ ان کی کامیابی کا راز کیا ہے۔ جہاں بھی رخ کرتے بڑی بڑی سلطنتوں کو اپنے پیروں تلے رون دیتے، چاہے خالد بن ولید ہو، محمد بن قاسم ہو، ان جیسے بڑے بڑے سپہ سالار ہو
جدھر رخ کرتے پورا علاقہ فتح کر دیتے. ہزاروں کی تعداد، اسباب و وسائل کی فراوانی کی وجہ کے باوجود دشمن کانپ جایا کرتا تھا، ڈر جایا کرتا تھا. آخر یہ کیسی قوم ہے، یہ کون سی مخلوق ہے جو کبھی تھکتی نہیں؟ وہ کون سا جذبہ ہے جو انہیں کامیابی پر کامیابی دلا رہا ہے؟ تحقیق کرنے کے بعد پتہ چلا کہ وہ لوگ دن میں روزہ رکھتے ہیں، اللہ کو راضی کرتے ہیں، رات میں قیام اللیل کرتے ہیں، طویل طویل رکعتیں پڑھتے ہیں، اپنے رب سے ہم کلام ہوتے ہیں، یعنی قرآن مجید کی آیتیں پڑھ کر جسمانی تھکان کو اتارتے ہیں. یہ کامیابی ہے صحابہ کی. دشمن بھی معترف ہو گیا کہ ایسی قوم سے ہم مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. معلوم ہوتا کہ اسلامی فوج آ رہی ہے تو محمد بن قاسم کے دور میں لوگ اپنے علاقے مسلمانوں کو دے دیتے کہ آپ آئیے ہمارے پاس حکومت کریں، ہم تم سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھتے. اتنی ہیبت، اتنا خوف دشمنوں کے دل میں بیٹھ گیا. اس کامیابی کا راز کیا تھا صحابہ کی؟ یہی قرآن مجید کی تلاوت. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما. اس قرآن مجید کی تعلیمات پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ لوگوں کو بلند مرتبے عطا فرماتے ہیں، کامیابی عطا فرماتے ہیں، عزت شوکت غلبہ عطا فرماتے ہیں. اور یہ ہوا بھی، اسلامی تاریخ ہمارے سامنے ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلی وحی کے بعد تنہا ایک تھے، اس کے بعد 1 سے 4، 4 سے 10، 10 سے 20، لاکھوں کروڑوں کی تعداد بڑھ گئی اور کامیابی پر کامیابی حاصل کرتے گئے. یرفعوا بہذا الکتاب، جب تک عمل کیے قرآن کی تعلیمات پر کامیاب ہوتے رہے. وَيَدَعُوا بِهِ آخَرِينَ، جب اس کی تعلیمات کو نظر انداز کیے، اہمیت دینا چھوڑ دیے، عمل کرنا چھوڑ دیے، ناکام و نامراد ہوتے گئے. دنیا کی دلچسپیاں بڑھ گئی اور کروڑوں کی تعداد میں رہنے کے باوجود خوف کھائے ہوئے ہے، ڈرے ہوئے ہے. ہر کوئی آتا پریشان کرتا چلا جاتا اور اپنی پریشانی، اپنی تکلیف، اپنی کمزوری کا مسلمان آج دنیا میں رونا رو رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا. ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے قرآن مجید کو دیکھنے کی، ہمیں فرصت نہیں ملتی ہے قرآن مجید کو پڑھنے کی. اللہ رحم کرے، معذرت کے ساتھ کہوں گا، بعض ہمارے بھائی تو ایسے ہیں جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، جس کی وجہ سے وہ پڑھنا بھی نہیں جانتے، پڑھنا بھی نہیں چاہتے، سیکھنا بھی نہیں چاہتے، پڑھتے بھی نہیں. اور پھر پڑھنا، اس کے بعد سمجھنا، اس کی تعلیمات پر عمل کرنا. اور رمضان میں الحمدللہ قرآن مجید کی تلاوت کا، پڑھنے کا، پڑھانے کا، سننے کا، سنانے کا ایک عجیب و غریب ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ ماحول 1 مہینہ رہتا ہے صرف. رمضان ختم ہوتے ہی پھر سال کے دیگر 11 مہینے قرآن مجید بند ہوتا ہے. کبھی کبھی موقع ملا پڑھ لیے، فضیلت کی صورتیں کبھی پڑھ لیے، کبھی یاد کر لیے، نماز میں کچھ سن لیے، بس یہی کیفیت ہوتی ہے. تو پھر کامیابی کہاں سے ملے گی؟ گھر میں خیر و برکت کہاں سے آئے گی؟ کاروبار میں برکت کہاں سے آئے گی؟ اور آج ایک عجیب و غریب رجحان ہے کہ اگر کاروبار میں ناکامی ہو رہی ہے تو سمجھتے ہیں کہ دکان کی برکت چلے گئی، آیت کریمہ پڑھائیں گے، حافظوں کو لاتے ہیں، کچھ پیسے دے کر قرآن دکانوں میں، گھروں میں
پڑھواتے ہیں، کسی کا انتقال ہو گیا کرائے کے لوگوں کو بلا کر پڑھواتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ اس سے برکت آ جائے گی۔ اگر اور کچھ ایمان کمزور ہے، عاملوں کے پاس جا کر ڈوریاں، بھلاوے، نیمبوا، ناریلا، اس انداز کی چیزیں دکانوں پر باندھتے ہیں اور سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ چلو اب برکت آ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ فلاں پہنچے ہوئے عامل صاحب کی کرامت ہے، ان کے پاس سے لائی ہوئی چیزیں ہیں۔ میرے بھائیوں، زندگی میں برکت اگر چاہتے ہو تو قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کیجئے، قرآن کو پڑھیے، نہیں آتا ہے تو سیکھیے، اور ایک ایک آیت ہی صحیح ترجمے کے ساتھ پڑھیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایک میسج ہے، ایک میسج ہے، ایک پیغام ہے۔ کن کے لیے آیا؟ ہمارے لیے۔ قرآن مجید کی تعلیمات کا اثر ہماری زندگی میں اس لیے نہیں ہوتا کہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھ کر سمجھتے یہ ان کے لیے، یہ ان کے لیے، وہ ان کے لیے، اپنے لیے کچھ بھی نہیں، اپنے لیے صرف پڑھنا ہے بس۔ جبکہ ہم یہ سمجھے ہمارے پاس فون ہے، واٹس ایپ کے میسیجز آتے ہیں، فون کے میسیجز آتے ہیں، کوئی میسیج آتے ہی فوراً کھول کر دیکھتے ہیں کہ کس کا میسیج آیا، کیا پیغام ہے، کیا بتلانا چاہ رہے ہیں۔ دن میں 10 بار، 20 بار، بعض تو لگے ہوئے ہی رہتے ہیں میسیجوں پر کہ کس کا میسیج کب آ جائے، اب اس کا جواب دینا ہے۔ تو یہ جو میسیجز کی ہم فون میں فکر کرتے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ رب کے میسیج کی ہم کو فکر کرنا چاہیے۔ رب کا میسیج ہے قرآن، اللہ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں۔ اللہ اگر کہہ رہے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم لوگ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا تمہارے دلوں پر تالے چڑھے ہوئے ہیں؟ ہم کو کہنا چاہیے کہ نہیں اے رب العالمین، ہم غور کریں گے، ہم توجہ دیں گے، ہمارے دلوں پر تالے نہیں ہیں، ہم سمجھنے کی، غور کرنے کی، عمل کرنے کی فکر کریں گے۔ یہ جواب ہونا دل کا۔ ہم سب کی برائیاں کرتے ہوئے پھرتے ہیں، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں دھوکہ دیا، فلاں ڈبا دیا، فلاں لڑاکو ہے، فلاں لڑتے رہتا ہے، فلاں گالی گلوچ کرتا، فلاں بے ایمان، فلاں رشوت خور، فلاں سود خور، فلاں ایسا ہے۔ رب کہتا ہے ایسے لوگوں کے لیے فلا تزکوا انفسکم، کہ تم اپنی پاکیزگی بیان مت کرو، اللہ کو معلوم ہے۔ وَأَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى، کہ کون سدھرا ہوا ہے، کون بگڑا ہوا ہے، یہ رب کا میسج ہے ہمارے لیے۔ جب ہم ایسی آیتوں پر سے گزرے، سوچنا چاہیے کہ 10 انگلی اگر ہم دوسروں پر اٹھاتے ہیں تو ہماری کیفیت کیا ہے، 1 انگلی اگر دوسروں پر اٹھاتے ہیں تو 3 انگلی ہماری جانب اشارہ کرتی ہے۔ یہ رب کا میسج ہے۔ رب نے کہا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ، ہم نے قرآن مجید کو آسان کر دیا، للذکر، نصیحت کے لیے، فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کیا کوئی دنیا میں ایسا ہے جو اس قرآن سے نصیحت حاصل کرے؟ رب کا سوال ہے، کن کے لیے؟ 1400 سال پہلے والوں کے لیے نہیں، ہم جیسے لوگوں کے لیے ہے کہ قرآن کو ہم مشکل سمجھ گئے ہیں۔ ہمارے پاس قرآن مجید کامیابیوں کی چابی ہے، ہر ایک علم قرآن میں موجود ہے۔ 1400 سال پہلے صحابہ کی ترقی کا راز یہی قرآن مجید ہے، ہمارے پاس ہوتے ہوئے دھول چڑھی ہوئی رہتی ہے، پڑھنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ خرید کر پڑھنا، خریدنا تو یہ تو بڑی بات ہے، فری میں دیے تو بھی پڑھتے نہیں۔ آج یہ کیفیت ہے قرآن مجید کے سلسلے میں۔ رب کا پیغام ہے، میسج ہے، جواب دینا، ہمارا دل جواب دینا۔ صحابہ کی زندگی اور ان کی کیفیت کیسی تھی دیکھیے، قرآن مجید کے صحابہ کیسے شیدائی تھے، کیسے قرآن مجید کے ہو کر رہ گئے۔ ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ بڑی بہترین آواز میں بہترین تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی بہترین آواز، قرآن مجید کے بہترین طریقے سے پڑھنے کے بارے میں سن کر کہا
کہ اللہ نے کہا کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ جب الفاظ نکلے، ابی بن کعب سنے، رونے لگے، کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ کیا اللہ نے میرا نام لیا؟ کہ اللہ نے کہا کہ ابی بن کعب کو قرآن سناؤ؟ سبحان اللہ، یہ ہے مقام، یہ مرتبہ ہے کروڑوں لوگوں میں جو قرآن کا ہو جاتا اللہ تعالیٰ اس کا نام لے لیتے۔ اسی طریقے سے صحابہ جب قرآن پڑھتے تو رقت طاری ہو جاتی، دل کی زندگی بدل جاتی۔ ابو حذیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کے غلام سالم، یہ آزاد کردہ غلام تھے، ایک مرتبہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا وہاں سے۔ ان کی تلاوت کو سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹھہر جاتے ہیں، سنتے رہتے۔ اس کے بعد آپ کی زبان مبارک سے یہ الفاظ نکلے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت میں ایسے بہترین تلاوت کرنے والوں کو پیدا کیا۔ ایک غلام معاشرے میں جس کا کوئی مقام و مرتبہ نہیں، جسے حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں، جس سے مختلف کام لیتے ہیں، عزت دینا تو دور کی بات ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت سن کر رب کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے میری امت میں ایسے بہترین تلاوت کرنے والوں کو پیدا کیا۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اے ابن مسعود مجھے قرآن مجید سنائیے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن مجید پڑھ کر سنا رہے ہیں۔ جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، قیامت کا مرحلہ ہوگا جب مختلف لوگ آئیں گے، گواہی دیں گے اور آپ تمام پر گواہ بنیں گے، کیا کیفیت ہوگی؟ یہ آیت سن کر آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، رونے لگے، آخرت یاد آ گئی۔ یہ تھی کیفیت قرآن مجید سے تعلق مضبوط کرنے کی۔ آج ضرورت ہے ہم اپنا رشتہ قرآن مجید سے مضبوط کریں۔ آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو قرآن مجید کا حافظ بنائے۔ آج ضرورت ہے اپنے بچوں کو قرآن مجید کی تعلیمات سے نوازے، اس لیے کہ دنیا کے اندر سب سے بہترین چیز جو سیکھی جانے والی ہے، جس کے سیکھنے والے جو سب سے بہترین اگر ہو سکتے ہیں تو وہ یہی جس کا فرمان پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور سکھائے۔ گویا کہ قرآن کو سیکھنے اور سکھانے والے دنیا کے سب سے ممتاز، بہترین، کامیاب ترین لوگ ہیں، ان سے بہتر کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن یہی حفاظ کا مقام، مرتبہ آج ہمارے نزدیک کیا ہے، ہم خود اندازہ لگائیں۔ کتنی حقارت کی نظر سے ہم حفاظ کو دیکھتے ہیں، کتنی عجیب نظر سے ہم قرآن مجید جو دینی مدارس میں تعلیم حاصل کرتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا معیار ہے۔ پوری باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آج یہ کامیابی کا نسخہ، ہدایت کا خزانہ قرآن مجید کی شکل میں ہمارے پاس ہے۔ ہم اپنا رشتہ اس سے جوڑیں، سیکھیں، نہیں آتا تو اس کے قاعدے سیکھے، تجوید کے ساتھ سیکھے، بہترین حافظوں کے ساتھ سیکھے، تاکہ رمضان میں ہم بہتر انداز میں اس کی تلاوت کر سکے، نیکیاں کما سکے، اور یہ اللہ کا کلام ہے، اور یہ سوچیں کہ اللہ نے مجھے پیغام دیا اور اس پیغام کا جواب ہم کب دیں گے؟ جب اس کی آیتوں کو سمجھیں گے، اس کے معنی و مفہوم کو سمجھیں گے تو دل ہمارا گواہی دے گا کہ الہی تیری ہدایت کو، تیری تعلیمات پر عمل کرنے کے لیے میں
تیار ہوں۔ اللہ تعالی ہم تمام کو قرآن مجید سیکھنے سکھانے والا بنائے۔ الہ العالمین قرآن مجید کو پڑھنے والا بنائے۔ الہ العالمین اپنی زبان کو قرآن کی آیتوں سے تر رکھنے والا بنائے۔ الہ العالمین قرآن مجید سے اپنا رشتہ مضبوط ترین کرنے کی ہم تمام کو توفیق عطا فرما، اور جو ہدایت کے خزانے قرآن مجید کے اندر موجود رکھے ہیں، الہی ہمارے دلوں کو ان خزانوں سے منور کر دے، ہمارے گھروں کو ان خزانوں سے منور کر دے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر۔ الہ العالمین جو بیمار ہے، علاج کے باوجود افاقہ نہیں ہو رہا ہے، الہی ان کی بیماریوں کو صحت میں بدل دے، انہیں شفاء کاملہ عطا فرما۔ الہ العالمین ہم میں جو پریشان ہے، الہی ان کی پریشانیوں کو راحتوں میں بدل دے۔ الہی ہماری زندگی میں سکون عطا فرما، خیر و برکت عطا فرما، کاروبار میں برکت عطا فرما، کاروبار میں ترقی عطا فرما۔ الہی ازدواجی زندگی کو پرسکون بنا دے۔ الہی ہماری بیوی اور ہمارے بچوں کو اپنی آنکھوں کا ٹھنڈک بنا۔ الہ العالمین گھر میں خیر و برکت نازل فرما، سکون نازل فرما۔ الہی ہمیں عزت کی زندگی عطا فرما۔ الہی ہمیں حرام کاموں اور اس انداز کی چیزوں سے ہماری حفاظت فرما۔ الہی ظالموں کے ظلم، حاسدوں کے حسد، شریروں کے شر سے الہی ہماری حفاظت فرما۔ دنیا اور آخرت کے فتنوں سے ہمیں محفوظ فرما۔ دنیا اور آخرت کی بھلائیاں حسنات ہم تمام کو عطا فرما۔ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا وقرة اعین وجعلنا للمتقین اماما۔ بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم، إنه تعالى جواد كريم ملك بر رحيم رب حليم۔